دوستوں ساتھیوں، آج اس قرآرس کے اوپر آپ نے شاید مشاہدہ نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ سوچیں تو اس پوری قرآرس کے اوپر روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مر جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ اسی قرآرس کے اوپر چند لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اور کون زندہ رہتا ہے لوگ؟ سوال یہ ہے، جتنے پیغمبر آئے کبھی مختلف مذاہب ہیں، مختلف قوموں نسلوں کے لوگ ہیں، لیکن ایک سوال جو بنیادی ہے کہ آج تک جو تمام انسان سٹرگل کر رہا ہے، لڑ رہا ہے کس لیے؟ زندگی کی بقا کے لیے. کہ ہر شخص کی خواہش ہے اگر کوئی خدا کی طرف گیا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، زندہ رہنا چاہتا ہوں. اور جو آج لکھاری ہیں، جو آج سٹرگل کر رہے ہیں، آج وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. بنیادی چیز ہے کہ آج تک جو انسان کی جدوجہد ہے وہ اس کی اپنی بقا کی جدوجہد ہے. آج دنیا کے اندر جتنے نظام آئے، بندے گئے، جہاں جتنی ترقی ہے وہ تمام انسان کی اپنی بقا کے لیے سٹرگل ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی آج جو نام زندہ ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز ہے، وہ ہے انسان اور سوسائٹی. جن لوگوں نے، وہ پیغمبر ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ فلاسفر ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، جن لوگوں نے انسانوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جدوجہد کی اور اس کی زندگی کے لیے لڑے، وہ ہمیشہ امر ہو گئے، وہ مرے نہیں ہیں. انہی میں سے ایک بھگت سنگھ ہے. ان لوگوں کو زندگی کے اندر اتنی بڑی سچائی مل جاتی ہے، ان کو زندگی کے اندر وہ نظریہ، وہ مقصد ملتا ہے کہ ان کے لیے موت بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ موت کو اس طرح ہنس کے گلے لگاتے ہیں کہ جس طرح خوشی کے کوئی شادیانے بجاتا ہے. بھگت سنگھ جب پھانسی کی طرف جا رہا ہے تو وہ گانے گا رہا تھا. سقراط کو جب زہر دیا گیا تو وہ خوشی سے لکھ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ زہر میرا یہاں یہاں جا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے زندگی کتنی چھوٹی تھی، ان لوگوں کے لیے زندگی کتنی ناپائیدار تھی، ان کا مقصد کتنا عظیم تھا. اور آج اس حال میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج اس معیار کو پہنچ رہے ہیں یا پہنچیں گے کہ جو زندگی کی جدوجہد میں لوگ لڑ رہے ہیں یا فائٹ کر رہے ہیں. کبھی بھی جیسے بھی بات کی گئی کہ تعداد اہم نہیں ہوتی، اہم معیار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم ہونا ایک بڑی تعداد سے ایک اچھا معیار ہونا بہت اچھی بات ہے، جس کی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. میں آج زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک جو بات بائیں بازو کی یہاں چلی اس میں 2 پوائنٹ اٹھاؤں گا. پہلی یہ کہ ہمارے کلیر سنگھ صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب کی ان کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن صرف ایک پوائنٹ کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی کمیونسٹ پارٹی تھی لیکن بھگت سنگھ یا انقلابی اس میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ یا وہ بائیں بازو کی جو موومنٹ تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ کیوں نوجوانوں کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکی؟ اگر ہم نے آج انقلاب کی بات کرنی ہے، آج ہم نے جیسے کلیر شریف نے کہا کہ ہمیں آج اس دنیا کے اوپر ایک سوشل ریولوشن چاہیے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بر صغیر کے اندر سب سے بڑی بائیں بازو کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی، وہ نوجوانوں کو کیوں اپنے اندر نہیں لے کے جا سکی؟ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ 1923 کے بعد جب اسٹالن روس کے اوپر قابض ہوا اور اس نے 2 قومی نظریے کا تصور دیا، اس کے بعد سے تمام ایک جو بولشوک ریولوشن 1917 کا جو بولشوک ریولوشن تھا، اس کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ 1923 کے بعد پہنچا روس کے اندر، جس کے اندر تمام دنیا کی جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں وہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے لیے جدوجہد کرنے کی بجائے وہ اپنے قومی مفاد میں اس طرح دفن ہو گئی کہ سوشلزم کے ان کے لیے پیچھے راستہ رہ گیا. اور یہی وجہ تھی کہ بر صغیر کے اندر تمام جو نوجوان تھے وہ بائیں بازو کی کمیونسٹ پارٹی کی طرف راغب نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کے جذبات وہ آج کے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آج تبدیلی چاہیے، ہمیں آج اس دنیا کے اندر خوشحالی چاہیے، ہمیں آنے والی نسلوں میں انقلاب نہیں چاہیے. ہم نہیں مانتے اور ہمیں ماننا بھی نہیں چاہیے. اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر بر صغیر کی آپ تاریخ اٹھائے تو جو جتنے نوجوانوں نے مختلف راستے اپنائے، ان کی تبدیلی کی ایک تڑپ تھی. جیسے کلیر
کہ جو بھگت سنگھ تھا پہلے وہ دہشت گردی کی طرف راغب ہوا جس کو ماویسٹوں نے استعمال کیا. آج بہت سارے ماویسٹ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ ہمارا ہے, اسٹالنسٹ یہ کہتے ہیں بھگت سنگھ ہمارا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بھگت سنگھ جب پھانسی پہ جا رہا تھا تو وہ لینن کی کتاب پڑھ رہا تھا ریاست اور انقلاب, کہ کس طرح ریاست کو ختم کر کے ایک انقلاب تعمیر کیا جاتا ہے, جس وجہ سے تاریخ کے اندر دو نظریے بہت پرانے ہو کے ختم ہو چکے. میں سمجھتا ہوں کہ ماویزم کی تاریخ کا آج ہمیں چائنا میں نظر آ رہی ہے. اسٹالنزم کا انہدام 1923 کے بعد جو ہوا, اس کا حشر جو کیا روس کا, وہ آج ہمارے سامنے ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر بائیں بازو کی بہت سی جو پارٹیاں ان کی کمزوری, ان کا آج تک انقلاب نہ کرنا, نوجوانوں کو اپنی طرف راغب نہ کرنے میں سب سے بڑی کمزوری ان کی نظریاتی کمزوری ہے, جس وجہ سے آج تک بائیں بازو کی ایک بڑی پارٹیاں میں دنیا کے قراص میں بہت کمزور نظر آتی ہیں. ایک طرف آج ذرائع پیداوار اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے ہر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, لیکن دوسری طرف ہی دنیا کی اکثریت جو آبادی ہے وہ بھوک اور ننگ سے اور بنیادی ضروریات سے مر رہی ہے. سب کانٹیننٹ پاکستان اور بھارت کے اندر دنیا کی 1/4 آبادی رہتی ہے, لیکن 83% $1.5 سے کم پر زندہ ہے. سب سے زیادہ آبادی میں سب سے زیادہ بھوک ہے. آج انڈیا اور پاکستان دنیا میں معدنیات کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے ترقی یافتہ ہے. جرمن ہسٹری, ڈاکٹر صاحب ہسٹری کے پروفیسر ہیں, تمام اس چیز کے قائل ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی سیولائزیشن بھارت میں ہوئی تھی. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ ایک جرمن پروفیسر نے مجھے کہا کہ تمہیں اس چیز کا شعور ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی سیولائزیشن ہندوستان میں ہوئی ہے, اور ہم اس دنیا کی سب سے بڑی سیولائزیشن کے جو رکھوالے تھے یا ماننے والے تھے, آج دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ ملکوں میں شمار ہو رہے ہیں. پاکستان کا صحت کا بجٹ گھانا سے کم ہے. پاکستان کے اندر تعلیم کی جو شرح ہے وہ صومالیہ سے کم ہے. آج ہم کن باتوں کرتے ہیں. آج انڈیا, پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی ہے کہ ایٹم ہے. ہم اس ایٹم کا کیا کریں جس ایٹم کو تحفظ دینے والی آج قوم سسک و بلک کے مر رہی ہے. آج ہمیں بھگت سنگھ سے سب سے بڑا جو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک بھگت سنگھ نہیں, ہمیں ہزاروں بھگت سنگھ چاہیے. ہم پیدا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ بھگت سنگھ یا ہری کرشن کی جو جدوجہد تھی وہ کیا ہے. جب تک ہم ان جدوجہد کا حقیقی تجزیہ نہیں کرتے, ہم کبھی بھی اپنی لائنوں کو, اپنے مقاصد کو, اپنے ٹارگٹس کو پورا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے انسان ہونے کا ثبوت دینا ہے, اگر ہم نے تاریخ کے اندر انسانیت کی جدوجہد میں کچھ حصہ ڈالنا ہے, تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں پڑھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. اور جس وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, لیکن آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ تمام دوست جو حاضرین جو آئے ہیں میں ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب کا جو اسپیشل جو ہمارے لیے وہاں سے آئے, اس کے بعد کلیر سنگھ کا جو ڈوزر بہت دور سے